اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندان قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ امید ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کریم میں خداوند ذوالجلال کا فرمان ہے، اور اے محمد ان کو آدم کے بیٹوں قابیل اور حابیل کے سچے حالات پڑھ کر سناؤ کہ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں کچھ نیاز قربانی کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ کے متقیوں ہی سے قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے خوف کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اٹھائے اور اپنے گناہ بھی، اور دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوا بھیجا تاکہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنی بھائی کی لاش کو چھپائے، تو قابیل کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کی طرح ہو جاتا تاکہ اپنی بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر پیٹ کے لڑکے کی دوسرے پیٹ کی لڑکی سے شادی فرما دیا کرتے تھے، تو حابیل نے اس وجہ سے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے، لیکن قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی، تو قابیل نے ارادہ کیا کہ اس کو ہی اپنی بہن سے شادی کرنے پر فوقیت ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے موافق قابیل کو حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے ہونے دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم فرمایا دونوں قربانی کریں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خود مکہ حج کے لیے جانے لگے اور آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر زمین اور پہاڑوں سے حفاظت کی طلب کی، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو بڑے بھائی قابیل نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے تو دونوں بھائیوں نے راہ خدا میں قربانی کی۔ حابیل نے تو ایک عمدہ فربا جانور راہ خدا میں قربان کیا جو بکری تھی، کیونکہ یہ بکریوں والے تھے، اور قابیل زراعت والے تھے، لہٰذا اس نے ردی فصل کا ایک گٹا قربانی کر دیا، تو آگ نازل ہو گئی اور اس نے قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، یعنی قبول نہ ہوئی، اور حابیل کی قربانی کو جلا گئی، تو قابیل غضبناک ہو گیا اور کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، مگر یہ کہ تو میری بہن سے نکاح کرنے سے باز آ جائے۔ تو حابیل نے کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرمایا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس کو حیا و شرم منع رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اور ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانیوں کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فکر مند تھے۔ اس وجہ سے قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا آپ نے حابیل کے لیے دعا کی تھی تبھی اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، اور میرے لیے آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ اور پھر قابیل نے حابیل کو دھمکی وغیرہ دی۔ پھر جب کسی رات حابیل کو کھیت میں دیر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ کیوں دیر ہو گئی ہے، تو قابیل چلا گیا اور حابیل کو پا لیا۔ تو قابیل نے حابیل کو کہا تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کیوں نہ ہوئی؟ تو حابیل نے کہا اللہ ذوالجلال والاکرام پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرمایا کرتے ہیں۔
تو یہ سن کر قابیل غصے میں بھڑک اٹھا اور اس کے پاس لوہا تھا، اس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی ایک چٹان حابیل کے سر پر دے ماری اور اس کو ہلاک کیا، جبکہ حابیل سویا پڑا تھا، اور اس طرح قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا تھا اور اس طرح اس کو کاٹا جیسے درندے کٹتے ہیں، جس سے وہ مر گیا۔ واللہ عالم۔ قابیل نے بھائی کو دھمکی دی تو حابیل نے کہا، فرمان خدا بندی ہے، اگر تو میری طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہ بڑھاؤں گا، بے شک میں اللہ سے خوف کرتا ہوں۔ تو حابیل کا یہ قول بہت ہی حسن اخلاق، وسط ظرفی اور خوف خیشیت خدا بندی پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اپنے بھائی سے برائی کا ارادہ نہ کرے، خواہ بھائی کرے۔ اس وجہ سے بخاری و مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ثابت ہے، فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں سونتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قاتل تو صحیح ہے لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا، یہ بھی اپنے ساتھی کی قتل پر خواہش مند تھا۔ اور آگے بھی اللہ ذل جلال حابیل بھائی کے قول کو ذکر کرتے ہیں، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں تاکہ تو میرے اور اپنے گناہ اٹھائے اور اس طرح تو جہنمی ہو جائے، اور یہ ظالمین کا بدلہ ہے، یعنی مراد ہے کہ میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ خیال ترک کرتا ہوں، اگرچہ میں تجھ سے قوی اور بہادر ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا، اور اس طرح تو میرا گناہ بھی اپنے گناہ بھی اٹھائے گا۔ میرا گناہ یعنی میرے قتل کا گناہ، اور تیرا گناہ یعنی وہ گناہ جو تو پہلے کر چکا ہے، سب اٹھائے گا۔ یہ تفسیر مجاہد، اسدی، ابن حریر وغیرہ کی ہے، اور یہاں یہ مطلب بالکل نہیں کہ مقتول کے گناہ قتل پر محض اس کے قتل کی وجہ سے لاد دیے گئے ہوں، اس لیے کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف اجماع نقل کیا ہے، اور وہ حدیث جس کو بعض ناواقف لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل مقتول پر کوئی گناہ نہیں چھوڑتا، تو اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اور نہ ہی حدیث کی کتابوں میں کہیں اس کا ذکر ہے، نہ صحیح سند کے ساتھ، نہ حسن کے ساتھ، اور نہ ضعیف کے ساتھ۔ ہاں، لیکن قیامت میں بعض لوگوں کے ساتھ ایسا اتفاق پیش آ سکتا ہے کہ مقتول قاتل سے اس ظلم کا بدلہ طلب کرے، لیکن قاتل کی تمام نیکیاں بھی اس ظلم کو پورا نہ کر سکیں گی، تو پھر مقتول کی گناہ اس قاتل کے سر پر لاد دیے جائیں گے، جیسا کہ صحیح حدیث سے تمام مظالم میں ایسی نوعیت کی تائید ہوتی ہے، اور قتل ان میں سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ ہم اپنی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ان سب حدیث کی کتابوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دشمنوں کے فتنے میں یہ قول منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایک فتنہ اٹھے گا، اس میں بیٹھے رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اگر میرے گھر میں کوئی داخل ہو کر میری طرف قتل کے لیے دست درازی کرے تو پھر کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تو ابن آدم حابیل کی طرح ہو جانا۔ ایک دوسری روایت میں حذیفہ بن ایمان سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ اچھا، یہ تو مقتول حابیل کے بارے میں کچھ تعریفی باتیں تھیں، لیکن قابیل تو اس کے بارے میں مسند احمد میں ابن سعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی جان ظلم قتل نہیں کی جاتی مگر آدم علیہ السلام کے پہلے لڑکے پر بھی اس کے خون کا بوجھ ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی سنت جاری کی۔ اور دمشق کے شمال میں ایک جبل قاسیون پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے جس کا نام محاذ العلام کہا جاتا ہے، اور مشہور ہے کہ یہاں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے ملی ہوئی ہے۔ اس کی صحت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور حافظ ابن عساکر نے احمد بن کثیر کی سیرت میں ذکر کیا ہے کہ وہ یعنی احمد بن کثیر صالح انسان تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حابیل کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے احمد بن کثیر نے حابیل سے قسم لی کہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں اس کا خون بہا ہے؟ تو حابیل نے قسم اٹھائی۔ انہوں نے یعنی حابیل نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اس جگہ کو دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے، تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حابیل کی تصدیق فرمائی۔ اور احمد کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت فرمایا کرتے ہیں، لیکن یہ خواب ہے۔ اگر احمد بن کثیر سے صحیح ثابت ہو بھی جائے تب بھی خواب ہی ہے، اس پر حکم شرعی ہرگز مرتب نہیں ہو سکتا، واللہ عالم۔ آگے اللہ کا فرمان ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور وہ زمین کو کھریدنے لگا تاکہ اس قابیل کو دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، تو قابیل نے کہا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو 1 سال تک پشت پر اس کو ادھر ادھر لے کر پھرتا رہا، اور دوسرے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 100 سال تک اٹھائے پھرتا رہا، اور برابر اسی طرح رہا، یہاں تک کہ اللہ نے 2 کووں کو بھیج دیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سند کے ساتھ صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے، حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اس کو کھودنے لگا، پھر گھڑے میں کوے کو ڈالا اور اس کو دفن کر دیا اور چھپا دیا۔ تو جب قابیل نے یہ صورتحال دیکھی تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپایا۔ اہل تاریخ کو سیرت نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل پر سخت رنج و غم ہوا، اور اس کے بارے میں شعر کہا جو ابن جریر ابن حمید سے نقل کرتے ہیں، علاقے اور ان کے اہل بدل گئے، بس زمین کا چہرہ بھی غبار آلود اور برابر ہو گیا، اور ہر رنگ ذائقے والی چیز بھی بدل گئی، اور خوبصورت چہرے کی بشاہت بھی کم پڑ گئی۔ اس پر آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے حابیل کے باپ، بے شک دونوں ہی قتل ہو گئے ہیں، اور زندہ تو ذبح کیے ہوئے مردار کی طرح ہے، اور اس زندہ نے خوف کے ساتھ ایسی برائی کی ہے جس کی وجہ سے وہ خود بھی چیخ و پکار میں مبتلا ہو گیا ہے۔ لیکن ان اشعار کی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں خطا کا امکان ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے حزن و ملال کو اپنی زبان میں ہی ظاہر کیا ہوگا، پھر کسی نے ان الفاظ کو کلام کی ان اشعار کی صورت میں کہہ دیا ہے، اور بھی اس میں کئی اقوال ہیں، واللہ عالم۔ اور مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قابیل کو اس کے کیے کی سزا جلد ہی مل گئی تھی، اس طرح سے اس کی پنڈلی اور اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور سورج جہاں بھی پھرتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ یہ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے
اس کو رسوائی عذاب ملا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ ذوالجلال اس کی سزا دنیا میں جلد دے دیں اور آخرت میں بھی صاحب گناہ کے لیے عذاب کا ذخیرہ تیار کر رکھیں، مگر سرکشی اور ظلم اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری کو توڑنا۔ جو تورات کتاب اس وقت یعنی مصنف کے زمانے میں جو تقریباً 8ویں صدی ہجری تھی، اور اب تو اور زیادہ ان کتابوں میں تحریف کا خدشہ ہے، اہل کتاب کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں نے دیکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال و اکرام نے قابیل کو ڈھیل دی اور مہلت عطا فرمائی، اور سرزمین کو نود نامی جگہ پر اس کو سکونت دی جو عدن شہر کے مشرق میں واقع ہے، اور وہاں کے لوگ نود کنین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔